अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और साथ प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं मौजूदा डेवलपमेंट्स को लेकर कि जिसमें तोशाखाना केस और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। इस फैसले के बाद जो इस केस को सुने जाने की इसकी मेंटेनेबिलिटी की बात है, उस पर अब ये मामला दोबारा से पहुंच चुका है ट्रायल कोर्ट में। और इस पर कुछ लोगों की अब तक की जो राय वो ये है कि ट्रायल कोर्ट में उन्हीं के पास गया है कि जिन्होंने उसको काबिल समाअत करार दिया था। एक इसका नुक्ता ये भी है। दूसरा ये है कि अब चूंकि ये वापस गया है और इस नुक्ते पर गया है कि इसकी मेंटेनेबिलिटी पर बात की जाए, यानी कि काबिल समाअत है या नहीं, इस पर अब पहले बात की जाए। तो ये फैसला जब करना होगा तो उस फैसले को करते हुए इसका जो टाइम बार्ड होने का फैक्टर है उसको सामने रखा जाएगा। और अगर इसको कानून के तकाजे पूरे करके मामले को चलाया जाएगा और इंसाफ होगा तो फिर को काबिल समाअत करार नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि टाइम बार्ड है मामला। बहरहाल दूसरी तरफ हम ये जानते हैं कि इंतखाबात कब होंगे, कैसे होंगे, क्या साफ शफाफ इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। निगरान वजीर आजम कौन होगा, कौन कौन लॉबिंग कर रहा है, कहाँ कहाँ बैठ कर लॉबिंग कर रहा है, और दिलचस्पी रखता है कि उसको निगरान वजीर आजम का ये ओहदा मिल जाए। और निगरान वजीर आजम का ओहदा अब इस दफा ज्यादा लोगों के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है और ज्यादा लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि उनको ये नजर आ रहा है कि हम सिर्फ 90 रोज के लिए निगरान वजीर आजम नहीं होंगे, बल्कि हमारे तो साथ ये जो लफ्ज है निगरान का, इसको भी हटा दिया जाए। हम पक्के पक्के वजीर आजम होंगे और लंबे अरसे के लिए वजीर आजम होंगे। जैसा कि केपीके और पंजाब में जब कायम मकाम निगरान चीफ मिनिस्टर्स को लगाया गया था और उनके साथ जो काबीना के लोग थे, वो काबीना के लोग जब मुख्तलिफ महफिलों में बात करते थे तो वो ये कहा करते थे कि जी हमें कहा गया है कि आप बेफिक्र होकर काम करें, बड़े लंबे अरसे के लिए आए हैं। इसमें एक पंजाब के भी मिनिस्टर हैं, उनके पास पहले बल्दियात की मिनिस्ट्री थी, इब्राहिम साहब, उन्होंने भी मुख्तलिफ लोगों को ये कहा। उन्होंने कहा कि जी मुझे कहा गया है कि फिक्र नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेनी है, आप अभी टिक कर बैठ कर काम करो और वजारत के मजे लो, इख्तियारात के मजे लो। आपको अभी कहीं पर घर नहीं भेजा जाएगा और 90 रोज में तो बिल्कुल नहीं भेजा जाएगा। और यही हुआ कि उनको 90 रोज में बिल्कुल घर नहीं भेजा गया। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज़किया कार नसीम सिद्दीकी साहब ने। नसीम सिद्दीकी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया है सरबरा पिल्डेट अहमद बिलाल साहब ने, अहमद बिलाल महबूब साहब ने। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान शोएब शाहीन साहब ने। शोएब शाहीन साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस इन द शो टुनाइट। सबसे पहले शोएब शाहीन साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को आप किस नजर से देखते हैं, और साथ में ये नुक्ता जो एक तरफ उठाया जा रहा है कि जी ये गया दोबारा से ट्रायल कोर्ट में और ट्रायल कोर्ट ने इसको काबिल समाअत करार दिया था, तो ट्रायल कोर्ट ने अब दोबारा ये तय करना है कि क्या ये काबिल समाअत है या नहीं। तो वो तो पहले इस पर फैसला कर चुके हैं 2 दफा, फिर वो इसको काबिल समाअत करार दे देंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी आर्डर है। एक तरफ तो ये पहली दफ़ा नहीं, एक दफ़ा उन्होंने काबिल समाअत करार दिया, उसके बाद हम अपील में आए, रिवीजन में आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने फिर उसको रिमांड कर दिया, तो रिमांड के बाद किसी दूसरे जज साहब के पास भेजा जाना चाहिए था। बहरहाल उन्होंने दूसरे जज की बजाय उन्होंने उसी जज को भेज दिया। उस जज ने दोबारा बगैर सुने ये फैसला कर दिया, नहीं ये काबिल समाअत है। जब काबिल समाअत का फैसला उसने कर दिया, अब तीसरी दफ़ा या तो ये जज साहब, चीफ जस्टिस साहब खुद फैसला कर देते ये काबिल समाअत है या नहीं है, और तीसरी दफ़ा फिर उसी जज को भेज दिया और ट्रांसफ़र एप्लीकेशन भी डिसमिस कर दी। अब इसमें बदकिस्मती ये है कि अब चीफ जस्टिस साहब ने इस केस में आर्गूमेंट्स ना तो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पे सुने, ना ही क्रिमिनल रिवीजन पे ये आर्गूमेंट सुने थे, बल्कि उन्होंने ये सुना था कि क्यों ना मैं इस पे कंसीडर करता हूँ कि जब जज एक फैसला कर दे तो जब रिमांड किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है पीएडी 1960, उसके मुताबिक किसी और जज को रेफर होना चाहिए। तो उन्होंने खुद ऑब्जर्व किया कि अगर मैं किसी और जज को भेजूंगा तो फिर सारे मैटर रिमांड हो जाएंगे, और अगर किसी और जज को ना भेजा गया तो ट्रांसफर एप्लीकेशन भी और क्रिमिनल डिवीजन पिटीशंस भी दोबारा सुनी जाएंगी। लेकिन दोबारा उन्होंने नहीं सुनी। अब एक तरफ तो नोटिस कर दिए लिस्ट ऑफ विटनेसेस जो हमारे रिफ्यूज हुए थे उसको अगले हफ्ते के लिए। अब अगले हफ्ते में फैसला, अगर इस दौरान कल फैसला कर देते हैं वो, अब यहाँ एक मेंटेनेबिलिटी का फैसला भी रिमांड कर दिया, और जो इलेक्शन कमीशन ये भेज ही नहीं सकता था इस तरह डायरेक्टली सेशन जज को, वो मैटर भी रिमांड कर दिया टू दी एडिशनल सेशन जज, सेम जज को, कि वो दोबारा सुन के फैसला कर ले। लेकिन अगर दोबारा उन्होंने फैसला करना है तो बात यह है कि ये फिर एक और काम किया,
تو اگر کل وہ فیصلہ کر دیتے ہیں تو جو لسٹ آف وٹنسز کے اوپر ہمارا تو موقف آیا ہی نہیں، ہمارے گواہی پیش نہیں ہوئی، تو جب ہمارا گواہی نہیں پیش ہوگا، ہمارا موقف ہی سامنے نہیں آئے گا، تو اس فیصلے کی کیا اہمیت ہوگی؟ اور اگلے ہفتے میں جو اس نے نوٹس کر دیے ہیں گواہان کے اوپر فیصلہ کرنے کو چیف جسٹس صاحب نے، اور ٹرائل کو روکا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے وہ تو سارا چیزیں غیر مؤثر ہو جائیں گی۔ پھر ایک اور کام کیا، ٹرانسفر اپلیکیشن ڈسمس کر دی، اور ساتھ ایف آئی اے کو حکم دیا کہ آپ اس پہ انکوائری کریں کہ جناب یہ پوسٹز درست ہیں، غلط ہیں، صحیح ہیں، کیا کیا اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں، ڈیٹیل انکوائری کریں۔ تو بھائی جب ڈیٹیل انکوائری کے لیے بھیج دیا ہے اور کل یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ پوسٹیں واقعی عمران خان کے خلاف لگائی تھیں، اس ہمایوں دلاور جج نے 2014 سے آنورڈ پورے 10 سال وہ رہیں، اور 2023 میں جولائی میں آ کر جب آبجیکشن آیا تو اس نے ڈیلیٹ کر دی، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ فیس بک ان کا ہے، اکاؤنٹ بھی ان کا ہے، یہ بھی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ان کے ہی فیس بک سے یہ پوسٹیں لگی ہیں، لیکن کس نے لگائی ہیں یہ تو پھر انہوں نے خود بتانا ہے نا۔ اور عامر فاروق صاحب نے جج اچھا، صاحب سے پوچھے اس میں ذرا بغیر، شعیب شاہین صاحب یہ بھی ذرا واضح کر دیجیے گا کہ کیا پھر جو آپ نے بتایا ہے کہ اس میں یہ سیلف کانٹرڈکٹری ہے، سیلف کانٹرڈکٹری تو ہے، لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح سے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے آج کی تاریخ میں یہ ریلیف ہے کہ جہاں پر یہ کہا جا رہا تھا کہ آج ان کو نااہل قرار دیا جائے گا اور ان کی گرفتاری بھی آج ہوگی؟ دیکھیں ریلیف تو ہونا یا نہ ہونا قانون قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے نا۔ ایک انصاف کا کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، انصاف کا قتل ہو رہا ہے، اور انصاف جو پرنسپل ہے کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے۔ ایک متعصب جج، نمبر 1 اس نے پوسٹیں لگائیں، نمبر 2 اس نے ہمایوں دلاور نے جب فزیکل کسٹڈی میں تھے، سیٹلڈ لا ہے کہ جب جوڈیشل کسٹڈی میں ہو تو وہاں جیل میں جا کر کے اگر گورنمنٹ ڈیسیژن کرے کہ وہاں جا کر اس کا ٹرائل کریں تو ہو سکتا ہے، فزیکل کسٹڈی میں یعنی کسی تھانے میں جا کر کے آپ ٹرائل نہیں کر سکتے کسی کیس کا۔ پھر آپ نے کاپیاں بھی تقسیم ہی نہیں کی، اور اس سے پہلے آپ نے فرد جرم بغیر دستخط کی عائد کر دیا، تو اس میں کوئی ایک نہیں کئی خرابیاں ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے جو ہمارے لسٹ آف وٹنسز کی بات تھی، اس کے اوپر 12 بجے کہا، کیونکہ یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے 342 کی سٹیٹمنٹ کی، جس میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا اپنی آپ صفائی میں گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں، جس طرح پراسیکیوشن اپنے گواہ پیش کرتی ہے اور اس کے اوپر ملزم کے وکیل کو جرح کا موقع ملتا ہے، تو اسی طرح ڈیفنس کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ گواہ پیش کریں گے، اگر وہ کہہ دیں ہاں میں نے پیش کرنا ہے تو پھر لسٹ آف وٹنسز لی جاتی ہے، پھر لسٹ آف وٹنسز کے مطابق آپ کو گواہ پیش کرنے کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ 12 بجے لسٹ آف وٹنسز دی، انہوں نے کہا اپنے گواہ لے آئیے 1:30 بجے، وہ 1:30 بجے جا کر بتایا گیا جناب ہمارے تو گواہ جو ہیں وہ شہر سے باہر ہیں، وہ تو کراچی میں، ان کو آنے کے لیے کم سے کم 1 یا 2 دن چاہیے، آپ ٹائم دے دیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی ایک نہیں، پھر جو اس سے پہلے ریمانڈ کیا تھا 7 دن کا ٹائم دیا کہ آپ سن کے فیصلہ کریں، انہوں نے چوتھے دن بغیر سنے انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ نہیں جی یہ میٹرنیبل ہے۔ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے۔ پھر وکلاء جو اس میں پیش ہو رہے ہیں، خواجہ حارث ہے، دوسرے وکیل ہیں، ہر ایک کے ساتھ نہ صرف وہ لڑائی کرتے ہیں بلکہ ان کے خلاف آبزرویشن دے دی اپنے آرڈرز میں۔ تو اس طرح کا جو ان کا کنڈکٹ ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اس کیس کو نہ سنیں۔ اور اچھا پھر صرف یہی نہیں ہے، اطہر حمید اللہ صاحب جب چیف جسٹس تھے انہوں نے ڈائریکشنز دی تھی تمام لوور جوڈیشری کو کہ کوئی بھی جج نہ سوشل میڈیا استعمال کرے، انسٹاگرام، فیس بک وغیرہ یہ کوئی استعمال نہ کرے۔ وہ 2023 تک وہ فیس بک بھی استعمال کر رہے تھے اور پوسٹیں بھی لگا رہے تھے، اس کو ڈیلیٹ بھی نہیں کیا۔ اگر کسی اور نے لگائی ہیں تو آپ ڈیلیٹ ہی کر دیتے یا کوئی انکوائری مار کرتے، یا آپ بتائیں کس نے لگائی ہیں، آپ کا فیس بک اکاؤنٹ کس نے استعمال کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سجیسٹ کرتی ہیں کہ اس کا مطلب ہے ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ، مقتدر طبقے، گورنمنٹ، یہ سارے مل کے قتل کا انصاف کا قتل کرنا چاہتے ہیں، اور اس طریقے سے ہر حال میں وہ یا نائل کرنا چاہتے ہیں یا گرفتار اچھا، کرنا ویسے چاہتے ہیں۔ میں نسیم صدیقی صاحب کی طرف جانے سے پہلے شعیب شاہین صاحب ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا قتل کرنا چاہتے ہیں، مقتدر حلقے یہ کرنا چاہتے ہیں، تو دیکھیں ہم اپنے ملک کی اگر تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو ہم یہ جملے یا اس طرح کی صورتحال سے پہلے بھی کئی مرتبہ گزر چکے ہیں۔ آج پی ٹی آئی اس پر اعتراض اٹھا رہی ہے۔ 2017 میں پی ایم ایل این اعتراض کر رہی تھی میاں نواز شریف پر اور ان کی فیملی پر جو بنائے گئے کیسز جو پھر جو سزائیں ہوئیں، اور اب پھر اس کے بعد ہم وہی دیکھ رہے ہیں کہ وہی ملک، وہی عدالتیں، وہی قانون، سب اب انہیں ایک ایک کر کے بری بھی کیے کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ہمارے لیے بحیثیت قوم لمحہ فکری ہے کہ ہم پہلے بھی اس طرح کے سب میں سے گزر رہے ہیں، ہم پھر بھی ایک اور مختلف طرح کی سچویشن سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ کیا اس کا کبھی کوئی حل نکلے گا؟ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا بحیثیت وکیل؟ آپ کو لگتا ہے کہ کبھی پر ہم کوئی ایسی چیز سامنے آئے گی جہاں پر ہم کہہ سکیں کہ ہاں قانون کے تقاضے پورے ہوئے ہیں یا پارٹی ساری سیٹسفائیڈ ہوں؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون کے تقاضے پورے ہوں، کوئی پارٹی اعتراض کرے یا نہ کہے، لیکن انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. کسی نے غلط کیا ہے کسی کے ساتھ بھی تو وہ غلط ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس کیس میں ہے کیا؟ جس نے جرم کیا ہے وہ مدعی بنے ہوئے ہیں. جرم کس نے کیا ہے؟ توشہ خانہ سے مریم نواز نے گاڑی لی، کوئی پیسے نہیں دیے، توشہ خانہ میں جمع بھی نہیں کرائی. آصف زرداری نے 3 گاڑیاں لی اور نواز شریف نے 1 گاڑی لی، یوسف زئی گیلانی نے 1 گاڑی، جو قانون قاعدے کے مطابق آپ لے ہی نہیں سکتے تھے. اور اس کیس میں توشہ خانہ میں جو رول ریگولیشنز کے مطابق کوئی تحائف لیے، اس کو بیچے اور اس کے پیسے ڈکلیئر کیے ٹیکس اتھارٹیز کے پاس بھی اور یہاں بھی. ٹوٹل کیس یہ ہے، اب آپ بڑے عجیب سی بات ہے، یہ الجھایا جا رہا ہے، پچھلے 1.5 سال سے ہم سن کے کان پک گئے. ٹوٹل کیس یہ ہے کہ ٹیکس اتھارٹیز کے پاس تو چونکہ جمع کرایا جاتا ہے، آپ کو سورس آف انکم بھی، ایسٹس لائبلٹیز بھی. یہاں صرف آپ کے پاس یہاں جو الیکشن کمیشن میں ٹوٹل ایسٹس جمع کرائے جاتے ہیں کہ کتنے آپ کے پاس موویبل ہیں، کتنے اموویبل پراپرٹیز ہیں، کتنے اکاؤنٹس ہیں، کتنے پیسے ہیں، کتنا کیش ہے، وہ سارا جمع کرا دیا. یہاں اعتراض صرف ٹوٹل یہ آیا ہے کہ وہاں تو آپ نے ٹیکس اتھارٹیز کے پاس آگے توشہ خانہ لکھ دیا کہ یہ اماؤنٹ وہاں سے آئی ہے، یہاں آپ نے نہیں لکھا توشہ خانہ کہ یہ اماؤنٹ کہاں سے آئی ہے، اس لیے یہ مس ڈیکلیریشن ہو گئی ہے. ٹوٹل یہ کیس ہے اور اس میں ہے ہی نہیں، اور حالانکہ اس کے اندر کوئی خانہ ہی نہیں ہے اس میں ریزن، کیونکہ اچھا، وہاں اس ٹیکس میں کے مس بعد جو ڈیکلیریشن آپ میں کو یہ بھی شامل سورس ہے آف شعیب انکم شاہین بتا. صاحب کہ ایک چیز آپ نے 1 کروڑ کی بیچی ہے پر آپ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ جی 50 لاکھ کی بیچی ہے، یا 50 لاکھ اس میں سے آئے ہیں؟ یہ کیس ہے نہیں یہاں. یہ کیس صرف یہ ہے کہ جتنے کی آپ نے بیچی ہے اتنے آپ نے ٹیکس اتھارٹیز کے پاس شو کیے ہیں، اتنے ہی آپ نے یہاں شو کیے ہیں. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہاں آپ نے سورسز بتا دیے ٹیکس کے پاس کہ جی یہ یہاں سے پیسے آئے، یہاں سورس نہیں بتائے. سورس تو بتانا وہاں ضروری ہوتا ہے کہ جہاں آپ کو وہاں وائٹ منی شو کرنی ہوتی ہے ٹیکس والوں کے پاس. یہاں الیکشن کمیشن کے پاس ٹوٹل ایسٹس کیا ہیں آپ کے پاس، وہ ایسٹس آپ نے ڈکلیئر کر ہاں دینے ہاں، ہوتے ہیں. یہ ہے ٹوٹل کیس. یہ مس ٹھیک ڈکلیریشن کا ٹھیک، کیس ہی نہیں ہے. یہاں صرف اور صرف مس چونکہ ڈیکلیریشن. میلا بھاٹی ہے، الیکشن کمیشن کمپرومائزڈ ہے، الیکشن کمیشن کسی کے بہاف پہ کام کر رہا ہے. اور ہمارے جو جج صاحب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ہمایوں دلاور صاحب، جس کے تعصب کے بارے میں آپ مجھے بتائیں، تیسری مرتبہ وہی جج فیصلہ کرے گا کیا یہ کیس قابل سماعت ہے یا نہیں ہے. کمال ہے ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب پہ. بھائی یا تو آپ فیصلہ کر دو قابل سماعت ہے، آپ ڈسمس کر دو پٹیشنیں، یا آپ کسی اور جج کو بھیجو جو اپنا مائنڈ تو ڈسکلوز نہ کر چکا ہو، جو 2 دفعہ ایک فیصلے کو کر چکا ہے. اب تیسری دفعہ اس سے کیا توقع رکھیں گے وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ تو یہ تو انصاف کا مذاق ہے، قانون کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. اگر ہائی کورٹ لیول کے چیف جسٹس بھی اس طرح کے فیصلے کریں گے. اور پھر ایک اور بات ہے، ٹرانسفر اپلیکیشن کو بحث ہی نہیں ہوئی تھی اور اس کے اوپر کہا کہ کرمنل ریویژن ان کے اوپر بحث میں تب سنوں گا اگر میں یہ فیصلہ کر دوں کہ یہ کیس کسی اور جج کو بھیج دیں، پھر تو سارے کے سارے کیس اس کے پاس چلے جائیں گے. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے آپ سن لیں. اس حد تک صرف آرگومنٹس ہوئے ہیں. اور پھر اس کے اندر لکھا ہوا ہے پیراگراف 17 میں کہ جی 4 تاریخ کو کیس لگا ہوا ہے کل، یعنی اس کا مطلب ہے کیس کل کا لکھا ہوا ہے، 4 تاریخ کو کل لگا ہوا ہے، آپ جا کر کے وہاں پیش ہو جائیں فائنل آرگومنٹس کے لیے. اچھا، پھر آپ نے جب لسٹ آف وٹنسز کے اوپر گواہان کے پیش کرنے کے اوپر نوٹس کر دیا اگلے ہفتے کے لیے. اب اگر کل فیصلہ ہو جاتا ہے تو مجھے بتائیں کہ اگلے ہفتے میں آپ کس کیس کا فیصلہ کیسے کریں گے لسٹ آف وٹنسز کے بارے میں؟ ہمارا تو موقف ابھی آیا ہی نہیں ہے، ہماری گواہی تو آئی ہی نہیں ہے. تو اس کے اوپر آپ نے کیا لکھا؟ یا تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگلے ہفتے ڈیفینیٹلی بڑی تک آپ ٹرائل کمپلیکیشنز کو ہیں. روک دیں. میں شعیب صاحب، آپ یہ قانونی پوائنٹ آف ویو سے آپ نے بڑے خوبصورتی سے، بڑی تفصیل سے آپ نے ساری صورتحال بیان کی ہے. میں یہیں سے بات کو آگے بڑھاؤں گا اور جو ہمارا یہ پولیٹیکل سینیریو ہے اور جو پولیٹیکلی معاملات چل رہے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے. اس سے پہلے کوئک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد لوٹ کے آئیں گے. تو نسیم صدیقی صاحب سے جو سوالات پوچھے ان میں سب سے عام سوال تو یہی ہوگا کہ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں نسیم صدیقی صاحب، وقفے کے بعد یہ بتائیے گا کہ نگران وزیر اعظم میں یہ کرہ کس کے نام کا نکلے گا؟ اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آفٹر بریک کی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے نسیم صدیقی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اسلام آباد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اسلام آباد میں جہاں پر ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلے آ رہے ہیں، دوسری طرف سپریم کورٹ موجود ہے اور سب کی توجہ کا مرکز اسلام آباد اب ہے ان کیسز کو لے کر بھی، اور ان کیسز سے ہٹ کے کہ آگے نگران سیٹ اپ کب آئے گا اور نگران سیٹ اپ میں ہیڈ کون کرے گا اس کو، یعنی کہ وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم کون ہوگا. تو بتائیے آپ کی اطلاعات کے مطابق کس کا نام نکلنے والا ہے؟ لابنگ تو ہر طرف سے ہو رہی ہے، میں نے تو یہ بھی بلکہ سوچا تھا آپ سے پوچھوں گا، آپ نے بھی تو اپنا نام نہیں ڈلوایا ہوا؟ علی بالکل، ہمیں بھی فرمائشی نام کچھ آ رہے ہیں کہ یار
हमारा नाम भी चला दो, चलो नाम चलाने से आपको क्या फर्क पड़ जाएगा, हम थोड़े मशहूर हो जाएंगे। नाम तो आपको पता है बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी का नाम आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरी जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैंने तो पॉलिटिक्स करनी है, और जो भी निगरान वज़ीर आज़म आएगा वो कम से कम 2 साल पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकता। इस तरह आपने देखा कि फवाद हसन फवाद का नाम भी आ रहा है और बहुत सारे नाम आ रहे हैं, लेकिन मुझे मियां मंशा के नाम के ऊपर जो है ना वो थोड़ी उम्मीद है। अगर मेरा गेस्ट वर्क करेंगे तो मुझे लगता है कि मियां मंशा के नाम भी ये कुरा निकल सकता है, क्योंकि थोड़े बहुत तो वो सियासी भी हैं, लेकिन जिस तरह देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि कोई ना कोई इकोनॉमिस्ट या बिजनेस माइंडेड बंदा होना चाहिए जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को थोड़ा सा बेहतर लेके चले। तो एक तो ये है कि मियां मंशा साहब का जो कारोबारी जहन है, अच्छा, बड़ी कामयाबी के साथ नसीम अपने सिद्दीकी साहब, यहाँ पर ना एक बात जरा मैं यहाँ पर अर्ज कर लूं। आपने मियां मंशा साहब का कहा, मियां मंशा साहब के मियां नवाज शरीफ साहब से, मियां शहबाज शरीफ साहब से, यानी कि पीएमएलएन से बड़े करीबी ताल्लुकात हैं और सब इस बात को जानते भी हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी ध्यान में रखना है कि मियां मंशा साहब की शायद आसिफ अली जरदारी और उनके कैंप से इतनी नहीं बनती है, बिकॉज माजी में कि किसका बैकग्राउंड रहा है पूरा। माजी में तो आप देखें कि शहबाज शरीफ भी जो है वो जरदारी साहब का पेट फाड़ के उनके स्विस अकाउंट्स निकालना चाहते थे, और आज वो दोनों जो है वो शेरो शक्कर हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है जरदारी साहब को मनाना, बल्कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए भी काबिल कबूल है। उनके ताल्लुकात यूएई में भी बहुत अच्छे हैं, उनके ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे, तो उनके एक बैरून मुल्क भी बड़े अच्छे ताल्लुकात है। ये मेरा अपना गेस्ट वर्क है, सिर्फ जिस तरह के नाम आ रहे हैं ना, इसलिए मैं कहता हूँ। उसके अलावा नाम तो आपने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, उसमें रिटायर्ड जजेस के नाम भी आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी आ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पीर या मंगल तक इस बात का फैसला हो जाएगा, क्योंकि इत्तेहादी गवर्नमेंट ने शहबाज शरीफ को इख्तियार दे दिया है कि अपोजिशन लीडर के साथ बैठ के वो इस पे फैसला कर सकते हैं। और जो अपना फ्रेंडली अपोजिशन लीडर है, जो अल्लाह की शान है कि वो आज अपोजिशन लीडर है, और जो वो अपोजिशन लीडर वो है जो हुकूमती इत्तेहाद से टिकट भी मांग रहे हैं कि यार जब इलेक्शन आएंगे तो आपने टिकट मुझे अपनी पार्टी का देना। उनके साथ उन्होंने भी एक बैठक बुला ली है, जो मंडे को बैठ के जो वजीर आजम निगरान होंगे उनके नाम के ऊपर फैसला करेंगे। बाकी जो मामला यहाँ पे चल रहे हैं, वैसे नसीम सिद्दीकी साहब, शहबाज शरीफ साहब ने इस बात पर नहीं कहा कि नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है कि राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर भी हो और हमारी पार्टी का टिकट भी मांग रहे हो। जिस तरह अभी उन्होंने चेयरमैन सीडीए को ये कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मिनिस्ट्रियां या हुकूमत जो है वो इस तरह से कंपनीज बनाकर सड़कें भी बनाए और ठेके भी उसके ले रहे हो, और उस वक्त उन्होंने कहा कि मुझे इस पर पूरी आप प्रेजेंटेशन दें। देखिए, इस मुल्क में तमाम चीज़ें होती हैं। जब 12 कौ का पुल बन गया और कंप्लीट हो गया है, जब उसकी इनॉग्रेशन हो रही है, तब इस किस्म की बात हो रही है। तो अब क्या करेंगे कि वो सारे पुल को दोबारा गिरा के बुनियादें दोबारा खोद के दोबारा किसी को ठेका दे के उसको बनवाएंगे? तो ये थोड़ा सा आपको पता है शोबाजियाँ भी होती हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है। मेरे ख्याल से अब आने वाले दिनों में ये फैसला हो जाएगा कि निगरान वज़ीर आज़म उनका सेटअप क्या आएगा। लेकिन जो परेशान कुन बात है वो ये है कि इस वक्त एकदम से शोशा छोड़ा गया कि मर्दमशुमारी, जो नई मर्दमशुमारी है उसके ऊपर इलेक्शन करवाए जाए, और इलेक्शन अगर 2-3-6 महीने डिले भी करने पड़ जाए तो कोई हर्ज नहीं। तो मुझे तो लग रहा है कि कहीं हुकूमत अगले वीक ये सरप्राइज ना दे दे कि वो असेंबलियों की जो अपना मुद्दत है उसको 6 महीने के लिए बढ़ा दे, क्योंकि जिस तेजी के साथ लेजिस्लेशन और बिल पास करवाए जा रहे हैं कौमी असेंबली और सेनेट के अंदर, तो कहीं ये भी बिल पास ना हो जाए, क्योंकि नई मर्दमशुमारी अभी हुई है और डिमिलिटेशन के लिए अभी इलेक्शन कमीशन को 6 महीने का वक्त चाहिए, और इलेक्शन कमीशन भी तो आपको पता है कि पीडीएम के लिए ही काम कर रही है। तो वो भी इस बात पे एग्री हो जाएगी कि वाकई नई मर्दमशुमारी के ऊपर इलेक्शन कराना मुश्किल है, हमें 6 महीने और दिए जाए। तो ये असेंबली, क्योंकि निगरान हुकूमत का अगर ये टाइम बढ़ाते हैं तो वो शायद आईनी तौर पे मुश्किलात का सामना हो, लेकिन इस असेंबली को 6 महीने या साल के लिए आगे बढ़ाना शायद आईनी रुकावट ना आए, क्योंकि असेंबली में बैठे हुए हैं और ये वहाँ पे बैठ के इस बिल पास कर सकते हैं, कोई लॉ ला सकते हैं जिससे 6 महीने बाद आगे चली जाए। जी। यानी कि आपको लगता है कि सूरत हाल इस तरफ भी जा सकती है और सरप्राइज ये भी मिल सकता है कि यही गवर्नमेंट आगे 6 महीने कंटिन्यू करेगी। आपने बिल्कुल एक नई बात कर दी है कि जहां पर हम निगरान वजीर आजम और निगरान हुकूमत, निगरान सेटअप और इलेक्शन कब होंगे उस पर बात हो रही है, तो वहां पर आप ये कह रहे हैं कि ये भी मुमकिन है कि मामला इस तरह चल पड़े।
देखें जिस तरह एकदम से शोशा छोड़ा गया है और जिसमें आपने देखा कि पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी ने भी कहा है कि हम तो चाहते हैं कि नई मर्दमशुमारी की बेसिस के ऊपर इलेक्शन होने चाहिए। एमक्यूएम भी इस बात पे तैयार हो रही है। जब सारी इत्तेहादी हुकूमतें इस तरफ बात छेड़ना शुरू कर दी है तो ये कह सकते हैं कि देखें जी हम तो असेंबली तहलील करने वाले थे, हम तो बिल्कुल हुकूमत छोड़ने वाले थे, लेकिन क्योंकि इत्तेहादी चाहते हैं और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि नई मर्दमशुमारी के ऊपर इलेक्शन होने चाहिए, उसके लिए लिमिटेशंस करनी पड़ेंगी। तो इलेक्शन कमीशन को जिस तरह इन्होंने तरमीम करके इख्तियारात दिए कि टोटल इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास है कि वही इलेक्शन के लिए टाइम देंगे, तो ये तमाम बातों को बेस बनाते हुए वो कहेंगे लिहाजा क्योंकि मजबूरी है, हम तो छोड़ना चाह रहे थे, हम तो ऐसा करना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि इत्तेहादी पार्टियां चाहती हैं, इलेक्शन कमीशन चाहता है, तो हम ये कोई ना कोई आपको पता है खड़ा होके उसने बिल पेश कर देना है। और स्पीकर या अपना चेयरमैन सेनेट आपने देखा कि किस मजे से बिल पास करते हैं, कौन कौन कहता है यस, कौन कहता है नो, यस बिल पास हो गया। क्या मजेदार तरीके आपको पता है बिल पास करने के, तो ये बिल पास कर देंगे कि 6 महीने के लिए असेंबली का टाइम बढ़ा देते हैं। जब इसी को प्रेसिडेंट बना के फिर सिंध असेंबली और बलोचिस्तान असेंबली कहेगी कि देखें जी हम भी असेंबली तहलील करने और आखिरी वक्तों पे आ गए थे, इलेक्शन के लिए तैयार थे, लेकिन चूंकि कौमी असेंबली ने जो है वो ये ऐलान कर दिया और इलेक्शन मुल्क में एक ही दिन होना चाहिए, लिहाजा हम भी 6-6 महीने आगे कर देते हैं। आपको पता आइन और ये पार्लियामेंट इनकी एक लौंडी बनी हुई है इस वक्त, जिस तरफ मोम की नाक की तरह जिस तरफ मर्जी हो मोड़ना शुरू कर दे। अपोजिशन तो मौजूद नहीं है, ना कौमी असेंबली में मौजूद है, ना सड़कों के ऊपर मौजूद है, तो मनमानी हरकतें कर सकते हैं। इसमें इनको कौन रोक सकता है? और अभी तक जो कुछ इन्होंने किया किसने इनको रोक लिया? आपकी गुफ्तगू से तो यही लग रहा है नसीम सिद्दीकी साहब कि आप मजीद सहाफत नहीं करना चाहते। सही कहा आपने। ये क्यों शोएब शाहीन साहब, आपको भी ऐसे लग रहा है ना? करता हूँ इनको को इमरान रियाज की कैटेगरी में अल्लाह ना करे ये आ जाएं, बाकी सब सही है। नहीं मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की है। लोग तो एक्सट्रीम के ऊपर चले जाते हैं। मैंने तो एक अपना तजजिया दिया है, बाकी आपको पता है कि हम मुहब्बे वतन है। जिस तरह ठीक बात है सिद्दीकी साहब की, मैं इस पे एग्री करता हूँ। मैं तो इसको कहता हूँ अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है। मार्शल लॉ में क्या होता है, वहाँ एक पर बंदे की पसंद नापसंद चलती है, वहाँ कोई हुकूक नहीं होते, वहाँ बुनियादी हुकूक मुअत्तल होते हैं, आइन मुअत्तल होता है, पार्लियामान या होती नहीं है या वो रबर स्टैम्प होती है, किसी की जाती ख्वाहिश पे चलती है और नहीं चलती, और इदारे सारे के सारे बांदी बन के सुपर पावर के सामने खड़े होते हैं। तो दैट इज एग्जैक्टली द सेम पोजीशन व्हिच वी आर फेसिंग नाउअडेज। चादर चारदीवारी की पाबंदी। लेकिन अली मुमताज मेरा ये व्यू नहीं है। अली मुमताज मेरा ये व्यू नहीं है। मैंने तो देखे इस वक्त पीडीएम मौजूद है, सियासतदान मौजूद है, सियासतदान अपने फैसले कर ले। मैं तो कभी भी सियासत में फौज को नहीं लेके आता, बल्कि आप ये देखें कि जब सियासतदानों के ऊपर मुश्किलात आती है, अवाम के ऊपर मुश्किलात आती है, भले वो जल्जला हो, भले वो सैलाब हो, कोई भी मौका हो, पाक फौज आके वहाँ पे मदद करती है। पाक फौज अपना काम कर रही है, एक नैरेटिव बना लिया जाता है। आप देखें कि जिस तरह हमारे सरहदों के ऊपर या हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की लहर दौड़ रही है, वहाँ पे हमारे ये पाक फौज के जवान तो हैं जो अपने खून का नजराना पेश करते हैं और पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं। तो अगर सियासतदान अपना काम खुद करे, अगर सियासतदान ये फील कर रहे हैं कि किसी तरफ से मुदाखलत हो रही है, तो फिर सियासतदानों को चाहिए कि वो रेजिस्ट करें। और हमने देखा कि पीडीएम जो तकरीबन तमाम पूरे पाकिस्तान की तमाम जमातें वो रेजिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब है कि वो अपने फैसले खुद कर रही हैं और इल्जाम जो है वो दूसरों के ऊपर लग रहा है। हम इस मौके पर ब्रेक लेते हैं। हर फंक्शन शोएब साहब मैं इस पर जरा लौट कर आऊंगा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं वक्फा हम ले लें, वक्फे के बाद हम अब यहीं से बात को आगे बढ़ाइएगा। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। नाज़रीन ब्रेक के बाद इत्तेफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में मौजूदा सियासी सूरत हाल पे बात कर रहे हैं, कानूनी जो मामला चल रहे हैं चेयरमैन पीटीआई को लेकर, उस पर भी बात की जा रही है। और वक्फे पे जाते हुए शोएब शाहीन साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, वो भी आप बात मुकम्मल कर लीजिए। और साथ में ये भी बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये मामला या तय हो चुका है और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इट्स राइटिंग ऑन द वॉल कि चेयरमैन पीटीआई ना अहल होकर ही रहेंगे और ना अहली ही सिर्फ नहीं होगी, गिरफ्तारी भी होगी?
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مقتدر طبقے حلقے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے ججز کمپرومائز ہو جائیں تو پھر تو یہ ہو جایا کرتا ہے. اس وقت کی پوزیشن تو ہمیں یہ نظر آتی ہے، لیکن اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے. جس کیس میں آپ یہ بتاؤ کہ جہاں میں نے آپ کو پوری تفصیل سے بیان کر دیا، جو مجرم ہیں وہ مدعی بن جائیں. مثلا جرم کیا ہے؟ قانون قاعدے کے خلاف گاڑیاں لینا، جو کہ مریم نواز نے لی، آصف زرداری نے 3 گاڑیاں لی، یوسف رضا گیلانی نے لی، نواز شریف نے لی. وہ سارے کے سارے بری ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں. لیکن جس نے قانون قاعدے کے مطابق کام کیا ہے وہ مجرم اور ملزم بن گیا ان کی نظر میں. تو یہ بات تو ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صدیقی صاحب جو فرما رہے تھے کہ جی ریزسٹ کرنا چاہیے سیاستدانوں کو، کیسے ریزسٹ کریں؟ پچھلے 1 مہینے کی ذرا کارروائی دیکھ لیں. پرائم منسٹر صاحب جو سویلین سپریمیسی کی بات کرنی چاہیے تھی، یعنی جو فلائی اوور ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سپہ سالار صاحب کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے. بھائی پہلا تو میرا اعتراض یہ ہے کہ یہ یا تو اپنے آپ کو پہلے خلیفہ ڈکلیئر کر لو، پھر آپ سپہ سالار والی ٹرمینالوجی استعمال کرو. ہیونگ اے ریسپیکٹ فار آور انسٹیٹیوشن، اگر سپہ سالار کہنا ہے تو پھر چیف آف جوائنٹ سٹاف کو کہیں نا کہ جو اس کا ہیڈ ہے. تو آپ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اتنی خوشامد میں جب چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو صرف گڈ ول میں لانے کے لیے، تو آپ اور خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ میں جناب اپنے ذاتی مفادات نہیں لے رہا. آپ یہ پرائم منسٹر کا سٹیچر ہے کہ جس طرح کی وہ گفتگو کر رہے ہیں. یعنی کوئی سڑک ہے، کوئی فلائی اوور ہے، کوئی آپ کا کوئی چھوٹے موٹے جو کہ آپ کو چیئرمین سی ڈی اے نے اس کا افتتاح کرنا چاہیے تھا، یہ پرائم منسٹر کا سٹیٹس ہی نہیں ہے. آپ جا کر کے چلیں، آپ چلے گئے، اچھی بات ہے، لیکن آپ کو کم سے کم ان چیزوں سے تو بالاتر ہونا چاہیے کہ جو سویلینز کی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو آپ سٹرانگ کریں. آپ میں محکمہ زراعت ان کے حوالے کر دیا، بڑی خوشی سے کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھو ہم بڑا تیر مار لیا. تو بھائی پھر آپ سرحدوں پہ جو ذمہ داریاں ہیں، آج آپ کے ملک میں ایک کائنڈ آف خانہ جنگی کی کیفیت ہوئی ہوئی ہے. آپ کے پی میں دیکھیں، آپ بلوچستان میں دیکھیں، اللہ نہ کرے ہمارے سرحدوں پہ جو صورتحال ہے، دہشت گردی اپنے عروج پہ ہے. بھائی ان کا کام ان کو کرنے دو نا، آپ ان کو کیوں گھسیٹ رہے ہو ادھر؟ اور کیوں ان کی اتنی یعنی آپ کا جو چیئرمین سی ڈی اے کا کام ہے، ان کا بھی کام نہیں ہے. جو بھائی پبلک فنڈ سے چیزیں بن رہی ہیں نا، یہ آرکیٹیکٹ کا کام ہے، یہ انجینئرنگ کا کام ہے، میکسیمم چیئرمین سی ڈی اے کا کام ہے، ان کی ذمہ داریاں وہ کریں. آپ کا کیا کام ہے؟ آپ جا کر کے یہ تو اٹانومس انسٹیٹیوشنز میں ایک لحاظ سے انٹرفیئرنس ہے. اور اس کے بعد آپ لے آتے ہو چیف آف آرمی اسٹاف کو اور ان کی تعریفیں شروع کر دیتے ہو کہ جی ان کی مہربانی سے ہم نے کچھ بنا لیکن دیا شعیب ہے. شاہین صاحب، جو میرا بنیادی سوال تھا وہ یہ کہ کیا چیئرمین پی ٹی آئی کی نااہلی اور گرفتاری اٹس رائٹنگ آن دا وال، یہ آج نہیں تو کل یہ ہونی ہے؟ دیکھیں قانون قاعدے کے مطابق جائیں تو کچھ بھی نہیں ممکن، کچھ بھی نہیں ہے اس کیس میں. لیکن اگر آپ نے دوست داندلی اور انصاف کو بلڈوز کرنا ہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر وہ کل بھی ہو سکتا ہے، وہ پرسوں بھی ہو سکتا ہے، وہ ہفتے بعد بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ نے بلڈوز نہیں کرنا، جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں اس والے کیس کو، تو مجھے تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے انصاف کے ادارے اتنے گر چکے ہیں کہ ہمارا 140 میں سے 129 یا 30 نمبر پہ اس لیے نہیں ہمارے کہ بھائی ایک انصاف ہوتا ہوا نظر تو آئے. کم سے کم آپ جو غلط کام بھی کر رہے ہو تو کسی پردے میں رکھ کے تو کرو. اب وہ پردے اٹھ گئے، سب کچھ زور زبردستی سے جی ہم نے ہر حال میں یہ کرنا ہی کرنا ہے. اگر یہ طرز عمل ہوگا تو پھر ظاہر ریاستی ادارے اور ہمارے جو انصاف کے محمد تقاضے افضل ہیں خان وہ صاحب نے بھی پورے جوائن نہیں کیا کریں ہے، گے. سابق ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشن افضل خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. پہلے شعیب شاہین صاحب جب توشہ خانہ کیس کی بتائیں آپ کی ٹوٹل ایسٹس کتنے ہیں، آپ نے ڈیکلریشن اس کی دینی ہے یا اس کی تفصیل بھی کہتا ہے کہ بتائیں کہ جس طرح سے آپ نے ایف بی آر کو بتایا ہوا ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ زبردستی ہوتی ہے، اور وہ اگر آپ کا 2 سال کا بچہ ہو کبھی آپ اس کو زبردستی اپنی بات منوا کے دیکھ لیں. اگر کامیاب ہو گئے تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں بھی کامیابی ہوگی پی ٹی ایم اسٹیبلشمنٹ کو. لیکن اگر آپ ریزنیبل ہیں، اگر آپ سچے راستے پر ہیں، حق کے راستے پر ہیں، آپ اس میں بائیڈن یا باجوہ کی لائن کو نہیں کر رہے،
تو اس کے بعد پھر آپ انصاف کریں گے. جب انصاف کریں گے تو پھر کوئی اس کے خلاف نہ احتجاج ہوگا، نہ کوئی اس کے غلط یا منفی نتائج آئیں گے. ایک چیز یاد رکھیں کہ دنیا میں اگر زور زبردستی چلتی تو ہمارے پڑوس میں پچھلے 15 اگست کو یہ نیٹو اور امریکہ ذلیل ہو کے نہ نکلتا، اور انہوں نے بھی الزام پاکستان پہ لگایا. پاکستان کے 70-80 ہزار لوگ بھی مر گئے، ان کے اوپر 400 سے زیادہ ڈرون حملے بھی ہو گئے، اور ناراض بھی وہ. اور آج بھی وہ جب مودی ادھر جاتا ہے ہمارے خلاف بات ہوتی ہے، اور جو ہمارے آج کے حکمران ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایبسولوٹلی یس، مطلب ہے کہ ہم تیار ہیں اس لیے کہ ہم دوبارہ ان کو CIA کے لیے اڈے دے دیں یا کچھ بھی ان کی مرضی اور منشا کے مطابق کریں. لیکن یاد رکھو جب آپ وہ کریں گے تو افغانستان سے اس کا واپسی وہ ہوگا، اس کا فائر بیک ہوگا، اور جو سب سے قریبی علاقہ جلے گا وہ بلوچستان اور KPK ہے اور فاٹا کا علاقہ ہے. بات یہ ہے کہ جو لوگ، اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ آگے کیا ہو سکتا ہے. یاد رکھیں کہ پیچھے سے فرعون تھا اور آگے موسیٰ علیہ السلام کے آگے سمندر تھا. تو اللہ نے جو کیا وہ قرآن میں اور تمام آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہوا کیا. بندہ جو پلان کرتا ہے اور اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ، یہ اس کی آپ سنتیں دیکھ لیں. افغانستان کتنا یار، اس کی 4 کروڑ آج آبادی ہے. جب 100 سال پہلے انہوں نے برطانیہ کو شکست دی تھی اس وقت 1 کروڑ بھی آبادی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن افضل خان صاحب ذرا الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو میں نے آپ سے سوال پوچھا ذرا اس کا جواب دیجیے گا. آپ کی آواز میں نے ایکچولی بریک ہو گئی تھی، میں نے وہ آواز نہیں سنی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کچھ قوانین میں ایسی شک موجود ہے کہ چیئرمین PTI کو جو یہ کیس ہے توشہ خانہ میں، اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی، جو شعیب شاہین صاحب کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں تو آپ نے تفصیل نہیں بتائی ہے کہ کہاں سے آئے، سورس کیا ہے. الیکشن کمیشن کیا سورس مانگتا ہے؟ میری بات سن لیجیے گا. اس میں ایک تو یہ بالکل نہیں مانگتے، کبھی ہم نے نہیں کسی سے مانگا. ہمارے پاس جو شہباز شریف کے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز 1985 میں جو جمع ہوئے تھے وہ میرے خیال میں 20 لاکھ روپے تھے. آج 20 کروڑ نہیں ہے، 20 ارب نہیں ہے، 20 خرب نہیں ہے. حالانکہ اس درمیان ان کی سونے کی کانیں نکل آئیں یا کوئی تیل اور گیس کے کنویں نکل آئے. بہرحال آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ کیسے یہ اثاثے بنے، اور کسی نے ان سے نہیں پوچھا، کہ نہ FBR نے پوچھا نہ الیکشن کمیشن نے پوچھا. میں کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن، بلکہ جب ہم وہاں پہ تھے، اللہ کی قسم کہہ کے کہتا ہوں کہ میں نے ایفرٹس کی کہ ہمارے پاس جتنے بھی سیاستدانوں کے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کے سابقہ گوشوارے اور آج کے گوشوارے ہم FBR کو آفیشلی بھیجیں کہ جی آپ اس کی تحقیقات کریں اپنے ریکارڈ کے ساتھ کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ظاہر ہے کہ اگر کوئی دستخط کے ساتھ غلط گوشواری جمع کراتا ہے تو وہ سیدھا ڈسکوالیفائی ہوتا ہے. لیکن ہمیں اس وقت بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے. اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا مجرم ہے، اس کے اوپر 200 کیسز ہیں، اور جن کے اوپر جو اصلی مجرم تھے، جن کے اوپر کیسز تھے، بچے کو معلوم ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے. ٹھیک ہو گیا. میں ذرا پروگرام کو اختتام کی جانب بڑھتے ہوئے جی نسیم صدیقی صاحب ایک دفعہ پھر آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ اس بات پر، اپنی کئی بھی بات پر قائم ہے جو آپ نے لوگوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے کہ یہ حکومت ہو سکتا ہے کہ مزید 6 ماہ کنٹینیو کرے. جو لوگ وزیر اعظم نگران بننے کے خواب دیکھ رہے تھے یا وزارتوں کے خواب دیکھ رہے تھے اور لابنگ کر رہے تھے اور جگہ جگہ لے کر اپنے CV گھوم رہے تھے، آپ ابھی تک پروگرام کے اختتام پہ بھی اس بات پر قائم ہے اپنی کہ جی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ 6 مہینے آگے جا رہا ہے؟ دیکھیں بالکل مجھے تو لگ رہا ہے کہ 6 مہینے آگے جا رہا ہے، کیونکہ ہر طرف سے یہ بات آ رہی ہے اور وہ ان حلقوں سے آ رہی ہے جو میٹر کرتے ہیں. یعنی کہ الیکشن کمیشن یہ بات کر رہا ہے، اب MKM نے یہ بات کر دی ہے، وزیر اعظم نے خود اپنے منہ سے بات کر دی ہے. تو بھائی اس میں کوئی میرے خیال سے اچنبے والی بات نہیں ہے. اس کو یہ نہ کہا جائے، سمجھا جائے کہ شاید یہ میں نے اپنی طرف سے کوئی خام خیالی ڈسکس کی ہے. یہ تو اس وقت TV کے اوپر آپ دیکھ لیں جو ٹکرز چل رہے ہیں، جس طرح وزیر اعظم کا بیان آیا، الیکشن کمیشن کا بیان آیا، اور لوگ تو خود جس سے بھی آپ ملیں وہ ان میں انسرٹنٹی ہے. حکومت کے لوگوں میں انسرٹنٹی ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور اس کی ایک جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آئین اور قانون پر عمل نہ کرتے ہوئے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن، جو کہ دونوں اسمبلیوں کے تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر ہونے چاہیے تھے، جب وہ نہیں ہوئے تو اب لوگوں کو آئین اور قانون کے اوپر بھی اعتبار نہیں ہے. کیونکہ آئین کہتا ہے نا کہ آپ نے 60 یا 90 دن میں الیکشن کرانے، تو وہ تو آپ نے نہیں کروائے. تو اگر آپ اگلے الیکشن بھی نہیں کرواتے
تو پھر اس سے کیا فرق پڑ جائے گا. تو یہ تو ایک بات زدے عام سب لوگوں کی زبان کے اوپر ہے. میری اپنی یہ ناقص سی رائے ہے, ہو سکتا ہے کہ اگلے ویک اسمبلیاں تحلیل ہو جائے, نگران گورنمنٹ بن جائے اور 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائے. تو یہ تو اینی تھنگ از پاسبل. وہ کہتے ہیں نا مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. تو پاکستان میں تو یہی معاملہ چلتا ہے جی. یا ادروائز آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے لو ہی لو ہے, وار تو ہمارے ہمسائے جو ملک ہے اس میں چل رہی ہے. بہرحال کافی اگلا جو ویک ہے وہ بڑا ہیپننگ ہے, کیونکہ اگلے ویک جو ہے وہ اپنا اچھا ایک اور بات یہاں پہ مجھے یاد آئی کہ وہ جو مشترکہ مفادات کونسل ہے اس کا بھی کل اجلاس بلا لیا گیا ہے وزیر اعظم کی صدارت میں, اور وہ کل پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوگا. تو اس میں بھی یہ نقطہ ڈسکس ہو سکتا ہے کہ بھئی مشترکہ مفادات اس طرح ہیں, اور اگر نئی مردم شماری پہ تمام لوگ تمام پارٹیاں جو ہے وہ راضی ہوتی ہیں کہ نئی مردم شماری پہ کیا جائے تو اس کے لیے تو پھر ڈی لیمیٹیشنز آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اور حلقہ بندیاں کرانے کے لیے نئی حلقہ بندیاں اس کے لیے آپ کو 6 ماہ کا وقت درکار ہوگا. تو پھر اس کا کوئی آئینی راستہ نکالنے کی اگر کوشش کی گئی تو آئینی راستہ تو یہی ہے کہ آپ قومی اسمبلی کی جو ہے وہ وقت اور اس کا ٹائم فریم اس کو آگے بڑھا دیں, تو اس کو بڑھا دیں, عرصے میں ڈی لیمیٹیشنز ہو جائیں گی. جی ٹھیک. نسیم صدیقی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. افضل خان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. شعیب شاہین صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.